السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 6 ہی ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے 9th میں پڑھی تھیں، اور اب اہم نکات اور مختصر سوالات جو اس کے بنے گے ہم وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 87 آپ کے سامنے رہے گا۔ پیج نمبر 87 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ اور لقب خادم رسول تھا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا؟ تعارف، ٹھیک ہے؟ تعارف، اور اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے۔ آگے بھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام سلیم ہائی لائٹ کرنے، انہی کا ہی ہم نے 9th میں پڑھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ بنو نجار ہائی لائٹ کرنا ہے، جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ انصار مدینہ ہائی لائٹ کرنا ہے لفظ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ہجرت نبوی ہائی لائٹ کرنا ہے، 10 سال، اور مدینہ منورہ، تینوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے اکثر افراد حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی بیعت عقبہ ثانیہ سے پیشتر دین اسلام قبول کیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، اور پیشتر لفظ ہے، پیشتر کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ حضرت انس کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ہائی لائٹ کریں حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ مکرمہ جا کر بیعت کی۔ مکہ مکرمہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر نور ایمان سے روشن تھا۔ نور ایمان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی ایمان کی روشنی سے، ایمان کے نور سے، یعنی اسلام سب نے ہی قبول کیا ہوا تھا۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اقامت کا مطلب رہائش، جب اقامت اختیار فرمائی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم رسول کے لقب سے شہرت پائی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک لفظ ایڈ کریں گے، خادم رسول لقب۔ خادم رسول آپ کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ تو 10 سال کی عمر میں، اور 10 سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ رہے۔ آگے ہے جی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک، وفات لفظ ایڈ کرنے، وفات وصال تک اپنے فرض کو نہایت حسن انداز سے انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 10 برس یعنی 10 سال ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا۔ ناز لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ناز کا مطلب ہوتا ہے جی آپ کو فخر تھا، خوشی تھی، آپ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ آگے جی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضر ہو جاتے، دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں ہمیشہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ سفر و حضر کا مطلب ہوتا ہے سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، یعنی کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، گھر میں رہیں یا سفر میں، تو آپ ساتھ ہی ہوتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو محبت سے 19 لفظ نکالا ہے، 19 نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہم نہیں کریں گے، تو 19 کہہ کر مخاطب فرماتے، 19 لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ انس سے 19۔ ایک لفظ ہوتا ہے تصغیر، اس میں تصغیر، جس میں لفظ کو چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، جیسے دیگ اور بڑی دیگ ہے، اور دیگچا چھوٹا دیگ، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی دیگ۔ تو اس میں یہ کہ انس ہے، 19 چھوٹا انس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے یہ فرمایا کرتے، 19 ان کا لقب مخاطب ہائی لائٹ کرنا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس عرصے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی خفا ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر اولاد سے نوازا۔ کثیر اولاد ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی، آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ کیا تھا؟ عربک میں اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہا فیما اعطیتہ۔ ترجمہ ہی ہم یاد کرتے ہیں اور اس کا ریفرنس ہمیں یاد کرنا ہے کہ اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ تو ہم نے صحیح مسلم اوپر لکھا ہوا ہے، وہ ریفرنس جب ترجمہ کرنا ہے تو اس میں ایڈ کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 2 باتیں پوری ہوئیں، 2 باتیں ہائی لائٹ کرنا ہے، اور تیسری کا منتظر ہوں۔ مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے مال کے برابر نہ تھا، ان کے برابر مالدار نہ تھا۔ اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اور پوتے اور پوتیوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ 100 لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، 100 سے زیادہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک ہم کوشچن بنائیں گے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا اہتمام فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا آنسر بنے گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے۔ اولاد لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اپنے مکان پر رہتے، مکان لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو خود تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹوں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تابعین میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، تابعین لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا اثر تھا، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا اثر تھا۔ تعلیم و تعلم کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز بھی تھے، تیر انداز ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو خود تیر اندازی سکھاتے تھے۔ تو یہاں تو یہ اس کا آنسر بنے گا، اور یہ بڑا ایزی ہے، بڑا اچھی ایک بات ہے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دینا، خود ان کی نگرانی کرنا، تو تاکہ اولاد کے معاملات بھی اچھے چلتے رہیں، ان کی نگرانی بھی ہو، اور جو کچھ چیزیں ان کی صحیح نہیں ہیں تو وہ چینج کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طبیعت فیاض تھی۔ فیاض لفظ فیاض کا مطلب سخی تھے۔ آپ نہایت ملنسار اور صبر استقامت والے تھے۔ گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی سے فرماتے تھے۔ راست گوئی کا مطلب سیدھی بات کرتے۔ ہر فقرہ 3 بار دہراتے، 3 بار لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کر، 3 بار یہاں پر بھی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قرب حاصل تھا، اس کی وجہ سے ہر شخص آپ رضی اللہ عنہ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حدیث روایت کرنے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ حدیث روایت لفظ ہائی لائٹ کرنے، علم حدیث کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو علم فقہ میں بھی کمال حاصل ہے۔ علم فقہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حب رسول، اتباع سنت، امر بالمعروف اور حق گوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نمایاں اوصاف تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھ کر کاشانہ نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے۔ کاشانہ نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبوت کا گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، تو اس کی زیارت۔ صبح کاذب کی تاریکی میں حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ کم سن بچہ بستر راحت سے اٹھتا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے لیے مسجد نبوی کا راستہ لیتا تھا۔ سامان وضو لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایام شباب، شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی میں
ان کی محبت کی کوئی حد نہ تھی، وہ شمع نبوت پر پروانہ وار فریفتہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلم بند کرنے کی تلقین فرمائی۔ حدیث قلم بند لفظ ہائلائٹ کرنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث لکھنے کی تلقین، اور انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 93 ہجری میں وفات پائی۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے ان کی وفات کے بارے میں۔ وفات، ٹھیک ہے، تو وفات آپ نے پائی 93 ہجری ہائلائٹ کرنے۔ وفات سے چند ماہ قبل بیمار رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد شاگردوں اور خدمت مندوں کا ہجوم رہتا تھا، دور و نزدیک سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ بصرہ میں وصال فرمانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی رسول، بصرہ لفظ ہائلائٹ کرنے اور آخری صحابی رسول ہائلائٹ کرنے۔ کچھ چیزیں یہاں پہ ہم نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تعارف، اور تعارف میں ان کا نام، ان کی ولدیت اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر خادم رسول ان کا لقب تھا، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں آگے ہے جو وفات کے بارے میں آخر میں ہم نے پڑھا۔ ایک یہاں پہ سوال ہم نے بنایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا اہتمام فرماتے؟ اس کا اہتمام یہ فرماتے کہ آپ اپنے گھر میں ہی موجود رہتے، اپنی اولاد کو سکھاتے، اور تیر اندازی کا بھی انہیں فن سکھایا اور ان کی تربیت کرتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اسے یاد کریں گے، اسے انڈرسٹینڈ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔